آج کل قوم پرستی کا ایک پیمانہ اسمبلیوں سے استعفے کو سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بھی بلوچ کی بدقسمتی ہے کہ اسمبلیوں، نام نہاد اسمبلیوں یا پاکستانی جمہوریت کو ٹکرانے کو بلوچ قوم پرستی کا انتہا سمجھا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ پہلا جس کو قدم بولتے ہیں قوم پرستی کی طرف انڈیا دیتا ہے کہ بلوچ قومی، یہ بھی بڑے افسوس کا ایک مقام ہے آج بلوچستان میں کہ ان نام نہاد اسمبلیوں یا پھر اس پاکستانی جمہوریت کو ٹکرانے کو قوم پرستی کا انتہا سمجھا جا رہا ہے۔ مانتا ہوں کہ ان اسمبلیوں کو ٹکرانا ایک قوم پرستی یا بلوچ کے لیے ایک قربانی دینے کی طرف اشارہ تو کرتا ہے، لیکن قربانی قوم کے مفادات کے لیے جان و مال کی قربانی کو بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو اگر کہ سمجھا جائے کہ یہ ایک قوم پرستی کا انتہا ہے تو یہ ہم اپنے کو خود بیوقوف بنا رہے ہوں گے۔ ہاں، قوم پرستی کے لیے ابھی تک قوموں کو کافی حد تک باشعور اور قربانیاں دینی ہوگی، اور کبھی کبھار ذرائع ابلاغ میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے میرے نام سے کہ بالاچ بھی تو پارلیمان کا ممبر ہے، یہ اسمبلی ممبر ہے۔ میرے خیال میں نے اس کو روز اول سے واضح کر دیا تھا، اگر کہ کسی پہ واضح نہیں ہے تو ابھی واضح کر دیتا ہوں۔ میرے لیے یہ وہ گندگی صاف کرنے والا ٹیشو پیپر تھا جس کو میں نے استعمال کر کے کافی وقت پہلے ہی اس کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اس اسمبلی کو سے نہ میں کوئی امیدیں وابستہ کر چکا ہوں، نہ اسے میرے کچھ امیدیں ہیں۔ ہاں، ایک پلیٹ فارم تھا اور ایک لوگوں کو بتانا تھا کہ ہمیں علاقے میں بھی لوگوں کی پذیرائی ہے، ورنہ یہ تو ریاستی مشینری کا منہ کافی بڑا ہے، اس کو بند نہیں کر سکتے کہ ان کو تو اپنے علاقے میں پذیرائی نہیں ہے یا کیا ہے کافی لمبے ٹکرا تو میں اس کو کافی پہلے بھی چکا ہوں۔ نہ میں اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرتا ہوں، نہ میرا نام کوئی اس تناظر میں لے کہ بالاچ بھی تو اسمبلی کا ممبر ہے، نہ میں اسے اسمبلی سمجھتا ہوں، نہ میں اس ممبری پہ کوئی فخر کرتا ہوں۔ پھر سے بول رہا ہوں، یہ وہ گندگی صاف کرنے والا ٹیشو پیپر تھا جس کو میں نے استعمال کر کے پھینک دیا ہے۔ اور ایک اور بات ہے، یہ گنونے عزائم پنجابی پاکستان کے جو آج بلوچستان میں چل رہے ہیں، بلوچ کو بلوچ سے لڑاؤ، پشتون کو بلوچ سے لڑاؤ، یہ جس کو پاک فوج کہتے ہیں، یہ تو سب سے بڑا ناپاک فوج یہی ہے جو کہ آج، اور جس میں افسوس کی بات مجھے یہ ہوتی ہے کہ جس میں بلوچوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پشتون بھائیوں کو پشتون کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کو نام دیتے ہیں کہ پاک فوج ہے۔ یہ پاک فوج نہیں، یہ ناپاک فوج اور ناپاک عزائم کے لیے بنایا گیا۔ جس کام کے لیے یہ بنا ہے اس کام کو تو اس نے آج تک کیا نہیں۔ وہ تاریخ کے تفصیل میں تو میں جاتا نہیں ہوں، کافی ہمارے لیڈران صاحبان ان کے پاکستانی یا پاک فوج کے کردار کو نمایاں کر چکے ہیں۔ یہ تو صرف پلاٹ فوج ہے، یہ اسٹیٹ ایجنٹ فوج ہے، یہ مفاد پرست فوج ہے۔ یہ سارے زندگی کے اسلام کے نام پہ، مسلمانی کے نام پہ بلوچوں کو جو زیر کیا گیا ہے، غلام بنایا گیا ہے۔ بلوچوں اور ان پشتونوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصی طور پہ بلوچ بھائیوں سے، کہ تمہیں آج پاک فوج کے نام پہ تمہارے ہاتھوں سے بلوچوں کو بلوچستان میں مروائے جا رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اپنے آپ کے خلاف
استعمال ہونے سے پہلے اس ناپاک فوج سے کم از کم یہ تو پوچھیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے. تم ایک قوم کو زیر کرنے کے لیے، ایک قوم کو دبانے کے لیے، ایک قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے وسائل اور اپنے گولہ بارود کو استعمال کر رہے ہو، جبکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ جا کے گھر کا چوکیدار دروازے پہ بیٹھ کر گھر کا دفاع کریں، نہ کہ گھر کے اندر لوٹ مار مچائیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس کا نام پاک فوج رکھا اس کا نام پاک فوج کہنا ہی میرے خیال میں سب سے بڑا گناہ ہوگا. اور کافی لوگ بلوچ سنگل پارٹی کی بات کرتے ہیں. مانتا ہوں بلوچ میں ایک پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ سنگل کا لفظ پتہ نہیں کس حد تک مناسب ہوگا. پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ سنگل نہیں بلکہ انقلابی سنگل ہونی چاہیے، جن کی مفادات، جن کا مقصد، جن کا منزل بلوچ قومی نجات کے لیے ہو، اور جو اسی قسم کے لوگوں سے بنا ہو جو کہ بلوچ قومی آجوئی کے لیے متحد ہو گئے ہوں. آپ اگر کہ کسی ایک گاڑی میں رنگ رنگ کے لوگوں کو بٹھا دیں، کوئی سدھی کا مسافر ہے تو کوئی جٹ پٹ کا ہے تو کوئی کوئٹے کا ہے، تو آدھے رستے میں کچھ اتر جائیں گے، کچھ بیٹھے رہیں گے. آپ کو اگر کہ ایک منزل کے لیے ایک قسم کے مسافر چاہیے تو پھر ان کو ڈھونڈنا ہوگا، ان کے سامنے پہلے منزل لانی ہوگی، ان کے سامنے ذریعہ لانا ہوگا کہ کس ذریعے سے وہاں پہنچنا ہے، پھر ان کو اس منزل پہ نکالنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو ابھی تک یہ تعین نہیں کیا کہ ہمارا منزل کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے اس منزل کو پہنچنے سے. پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ چلو ہم سب ایک جگہ ہوتے ہیں؟ جب ایک اکٹھے ہوں گے تو ہم کیا مانگ رہے ہوں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ محفل میں آج کیا چیز سب سے زیادہ جس کی پذیرائی ہوگی یا سب سے زیادہ مناسب ہے کہنے کو، یا پھر وہ بہتر بات ہے کہ مقصد پہلے رکھا جائے کہ مقصد آجوئی بلوچ اور منزل مسلح جدوجہد. پھر اس کے لیے کون راضی ہے، اس کے لیے کون تیار ہے، پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ان کو ایک سمت روانہ کیا جائے. تو اگر کہ جب تک ہم نے یہ بنیادی انگریزی میں کرائٹیریا کہتے ہیں یا بنیادی نکات پہ ہم نے سوچ نہیں کیا اور اس پہ عمل ہم نے نہیں کیا، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو پہلے بلوچستان میں ہوتا آ رہا ہے. پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. بننے سے پہلے اس قسم کے پارٹی کا نصیب میں ہی ٹوٹنا لکھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا مواد، اس کا منزل، اس کا طریقہ لائے عمل کا تو کچھ تعین نہیں کیا ہوتا. اور جب تک ان سب کچھ کو آپ بڑی تفصیل سے، بڑی باریک بینی سے ان کو نہ دیکھیں تو یہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں ناکامی کا کچڑی ہے، جس کے انجام میں ناکامی ہے اور اس کا انجام ہی ٹوٹ پھوٹ ہے. تو یہ اس قسم کے پارٹی میرے خیال میں جب تک انقلابی اور انقلابی نظریات پہ بنائی نہیں گئی ہو، اس پارٹی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوگا اور اس پارٹی کا کوئی انجام بھی ایسے میرے نظر میں نہیں آتا.